ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں نا، اخبارات کی سرخیاں دیکھتے ہیں، مطلب کبھی سرحدوں پر کشیدگی کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی اندرونی خلفشار کی۔ یہ بالکل، اور معاشی عدم استحکام کی خبریں بھی ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ان بظاہر بکھری ہوئی خبروں کے پیچھے دراصل کون سا ایسا پوشیدہ ڈھانچہ ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم روزمرہ کے اس شور شرابے سے ذرا پیچھے ہٹ کر ان ساختی دراڑوں اور بنیادی چیلنجز کا جائزہ لیں گے جن کا اس خطے کو سامنا ہے۔ صحیح، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ بہت اہم اور بروقت ہے۔ جی ہاں، آج کی ہماری اس گفتگو کی مکمل بنیاد محمد فاروق راشد کے ایک انتہائی فکر انگیز اور تجزیاتی کالم پر ہے۔ اس کالم کا عنوان ہے پاکستان کو جنگ اور انتشار میں رکھنے کی کوششیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تناظر میں ایک حقیقت پسندانہ جائزہ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تحریر کوئی روایتی جذباتی بیانیہ نہیں ہے۔ بالکل، مطلب یہ اس بات کا ایک گہرا اور منطقی مطالعہ ہے کہ کس طرح عالمی بساط پر موجود بیرونی دباؤ اور کسی بھی ملک کی اپنی اندرونی کمزوریاں جب آپس میں ملتی ہیں نا، تو وہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جاتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان پیچیدہ عوامل کو سمجھا جائے، خالصتاً حقیقت اور حکمت کی بنیاد پر۔ آئیے اس ساری صورتحال کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ان پیچیدہ عوامل کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تجزیے کی سب سے خاص بات ہی اس کی موروثیت ہے۔ دیکھیے، عموماً جب ہم سلامتی یا دفاع کی بات کرتے ہیں تو ہماری تمام تر توجہ صرف سرحدوں اور بیرونی دشمنوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اکثر اندرونی عوامل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف نے تاریخ اور سیاسیات کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کو بنیاد بنایا ہے کہ کوئی بھی مضبوط ریاست محض باہر سے کیے گئے حملوں سے نہیں ٹوٹتی۔ یعنی اصل مسئلہ اندر کا ہوتا ہے۔ جی، ریاستوں کے زوال یا ان میں انتشار کی اصل وجہ وہ خلا ہوتا ہے جو ان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے۔ بیرونی طاقتیں اس خلا کو پیدا نہیں کرتی، وہ محض اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور پاکستان اس وقت ایک ایسے ہی پیچیدہ دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے بے وقت خارجی اور داخلی چیلنجز کا ایک ساتھ سامنا ہے۔ اور جیسا کہ کالم میں واضح کیا گیا ہے، اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خطے کی جغرافیائی بساط یعنی اسٹریٹجک محل وقوع پر نظر ڈالنی ہوگی۔ جب ہم اس جغرافیائی بساط کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی روایتی جغرافیے کا سبق نہیں ہے کہ کس سمت میں کون سا ملک واقع ہے۔ جی، یہ اس سے کئی زیادہ گہری بات ہے۔ مطلب حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ یہ خطہ پاکستان، چین، ایران، افغانستان اور بھارت کے بالکل درمیان واقع ہے۔ یہ وہ اسٹریٹجک دباؤ ہے جو اس مخصوص مقام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی دنیا میں کسی ملک کا جغرافیہ ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جغرافیہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی آزمائش بھی۔ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کا محل وقوع اسے ایک مستقل یا یوں کہہ لیں کہ توازن برقرار رکھنے کی ایک ناخت ہونے والی مشق میں الجھائے رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور مصنف کے بقول جنوبی ایشیا ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی جغرافیائی سیاست یعنی جیو پالیٹکس کا مرکز رہا ہے۔ اب اس مشرق اور مغرب کے دباؤ کو ذرا گہرائی میں دیکھیں۔ مشرق میں بھارت کے ساتھ جو 7 دہائیوں پرانا کشمیر کا تنازع ہے، اس نے ایک ایسا مستقل فوجی اور سفارتی تناؤ پیدا کر رکھا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی، وہ محض زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے عدم اعتماد کی ایک ایسی فضا قائم کر رکھی ہے جس کی وجہ سے ریاست کو ہمہ وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ کے وسائل کا بڑا حصہ مشرقی سرحد پر لگا ہو تو مغربی سرحد پر ہونے والی ہلچل ایک دوہرا چیلنج بن جاتی ہے۔ اور مغربی سرحد کی وہ ہلچل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ ہم افغانستان میں ہونے والی طویل جنگ کی بات کر رہے ہیں جو دہائیوں تک چلتی رہی۔ کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جنگ تو افغانستان کے اندر ہو رہی تھی، تو اس کا براہ راست ملبہ پاکستان پر کیوں گرا؟ مصنف نے اس کا بہت منطقی جواب دیا ہے۔ جب آپ کے پڑوس میں دہائیوں تک آگ لگی رہے تو آپ کا اپنا گھر اس کی تپش، دھوئیں اور وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔
یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ یعنی اس جنگ کے اثرات سیدھے خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک پہنچے۔ یہ ایک سپل اوور اثر تھا۔ بالکل۔ عالمی اور علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہمیشہ ان علاقوں کا انتخاب کرتی ہیں جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی عدم استحکام کا شکار ہوں، اور جب افغانستان میں سپر پاورز نے مداخلت کی تو اس کا سب سے زیادہ بوجھ انہی دو صوبوں نے اٹھایا۔ اور جب ہم ان اثرات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں صوبوں کے چیلنجز بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت میں واضح فرق ہے۔ جی، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی فرق کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنی گفتگو کا رخ بلوچستان کی طرف کریں تو ایک بہت بڑا اور حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے پاس ایک طویل ساحلی پٹی ہے، گوادر جیسی اہم بندرگاہ موجود ہے اور بے پناہ معدنی وسائل ہیں، لیکن دوسری طرف سب سے زیادہ بدامنی، علیحدگی پسند تحریکیں اور دہشت گردی کے واقعات بھی وہیں ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کسی بھی عام انسان کے ذہن میں ابھر سکتا ہے۔ تو اتنی قدرتی دولت ہونے کے باوجود وہاں اتنی گہری بدامنی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف سیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے؟ کالم نگار نے حقائق کو انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس تاثر کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ یہ محض لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ روایتی سیکیورٹی ماڈل میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جہاں گڑبڑ ہو طاقت استعمال کر کے کنٹرول کر لیں، لیکن مصنف کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ سوچ صرف علامت کا علاج کرتی ہے، بیماری کا نہیں۔ بلوچستان کے بحران کی جڑیں اس معاشی محرومی اور ترقی کے فقدان میں پیوست ہیں۔ مقامی شکایت بھی اس میں شامل ہیں؟ بالکل۔ جب مقامی آبادی دیکھتی ہے کہ وسائل نکالے جا رہے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگیوں، سڑکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو وہاں اعتماد کا ایک بہت خطرناک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اعتماد کا خلا ہی دراصل وہ اندرونی کمزوری ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہیں پر بیرونی مداخلت کا خلا بنتا ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں یا دشمن طاقتیں کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرتی، وہ محض اس مقامی اور جائز محرومی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ وہ اس خلا میں اپنا بیانیہ اور سرمایہ داخل کرتی ہیں۔ جی، اس لیے بلوچستان کا حل صرف طاقت یا بندوق کی نالی میں نہیں بلکہ سماجی اور معاشی انصاف کی فراہمی میں پوشیدہ ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ معاشی محرومی کس طرح سیکیورٹی رسک بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کا رخ خیبر پختونخوا کی طرف موڑیں تو وہاں کی کہانی معاشی محرومی سے زیادہ براہ راست مسلط کی گئی جنگ کی کہانی ہے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا پچھلے 40 سالوں سے عالمی تنازعات کے فرنٹ لائن پہ کھڑا رہا ہے۔ افغانستان سے ملکہ سرحد کے پچھلے 40 سالہ حالات کو دیکھیں تو افغان مہاجرین کی آمد، کلاشنکوف کلچر، دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرحدی کشیدگی نے اس صوبے کو مسلسل عدم استحکام کا شکار رکھا۔ کالم نگار نے اس 40 سالہ جنگی صورتحال کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ واقعی دہلا دینے والا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ 4 دہائیوں تک ایک خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہے۔ اس نے وہاں کے سماجی، معاشی اور انتظامی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ معمول کی زندگی، کاروبار اور تعلیم کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ریاست کی عملداری کو براہ راست چیلنج کیا، اور اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ریاست اور عوام کو بے شمار قربانیاں دینا پڑیں۔ کالم میں خاص طور پر 2 بڑے آپریشنز، ضرب اعظم اور رد الفساد کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ریاست کی طرف سے اپنی رٹ دوبارہ قائم کرنے کی فیصلہ کن کوششیں تھیں۔ بالکل، اور ان آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ہزاروں فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور شہریوں نے اپنی جانیں دیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آپریشنز ہوئے، قربانیاں دی گئیں، لیکن عدم استحکام پھر بھی کبھی کبھار سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ تجزیے کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ فوج کا کام علاقے کو کلیئر کرنا اور امن قائم کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کا اصل کام سویلین اداروں کا ہوتا ہے، یعنی اسکول اور ہسپتال بنانا۔ جی، ریاست کی ذمہ داری صرف سیکیورٹی دینا نہیں بلکہ تعلیم اور روزگار کی فراہمی ہے۔ جب تک آپ امن قائم ہونے کے بعد اس خلا کو ترقی سے نہیں بھریں گے، مایوسی دوبارہ پھیلے گی، اور شدت پسند اسی مایوسی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ صحیح۔
اصل فتح زمین لینا نہیں، نوجوان کا ذہن جیتنا ہے۔ جب ایک نوجوان کو روزگار اور عزت ملے گی تو وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور یہیں سے بات زمینی محاذوں سے نکل کر ایک نئی طرز کی جنگ کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں خبروں اور معلومات کی جنگ سرحدوں پر لڑی جانے والی جنگ کے برابر آ چکی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آج کے دور میں جنگ کے طریقے بالکل بدل چکے ہیں۔ کالم نگار نے معلومات کی جنگ، جسے ہم 5th جنریشن وار فیئر بھی کہتے ہیں، اس پر گہری روشنی ڈالی ہے۔ یہ جنگ سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ اور اس کا اصل ہدف فوج کو شکست دینا نہیں، بلکہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہے۔ غلط معلومات، افواہیں اور جھوٹی خبریں ایک وائرس کا کام کرتی ہیں۔ یہ بیانیے کس طرح معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان یا مختلف طبقات کے درمیان بداعتمادی اور نفرت کا زہر گھول دیتے ہیں۔ یہ اندرونی کمزوریاں دشمن طاقتوں کو سیدھا سیدھا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یعنی دشمن طاقتوں کو کوئی باقاعدہ فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چند افواہوں سے ہمارے ہی لوگوں کو آپس میں لڑا کر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مصنف کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی ملک کی اصل طاقت اس کی فوج یا ہتھیار نہیں، بلکہ اس کی اندرونی یکجہتی، مضبوط ادارے اور عوام کا ریاست پر اعتماد ہے۔ اگر انصاف اور شفافیت ہو تو بیرونی مداخلت کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ جی، ہر خبر کو تحقیق اور ذمہ داری سے دیکھنا ہی دانش مندی ہے۔ معاشرے میں اگر ہم آہنگی ہو تو کوئی بیرونی بیانیہ اثر نہیں کر سکتا۔ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح عالمی مفادات، سرحدی تنازعات، معاشی محرومیاں اور سوشل میڈیا کی افواہیں مل کر قومی سلامتی کے لیے چیلنج بنتی ہیں۔ اور ان سب کا واحد حل ہمارا اپنا اندرونی اتحاد اور عملی ترقی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی پیچیدہ حقیقت ہو یا خیبر پختونخوا کی طویل جنگ یا پھر معلومات کی یہ نئی ڈیجیٹل جنگ، سب کا توڑ اندرونی یکجہتی میں ہے۔ کالم کے آخر میں دی گئی دعا کا احترام کے ساتھ ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جی، مصنف نے دعا کی ہے کہ پاکستان کی افواج اور اداروں کو ملک کے دفاع میں کامیابی ملے اور امن و استحکام قائم ہو۔ اور یہ استحکام تبھی ممکن ہے جب ہم سب ایک صفحے پر ہوں۔ آخر میں اس بات پر غور کیا جانا چاہیے، کیا ہماری بقا کی سب سے بڑی جنگ ہماری جغرافیائی سرحدوں پر لڑی جا رہی ہے، ڈیجیٹل سکرینز پر لڑی جا رہی ہے، یا پھر اصل میدان جنگ وہ تصور اور امید ہے جو ایک عام نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے رکھتا ہے؟ اگر معاشرے کے محروم طبقے کی مستقبل سے وابستہ امید کو ہی بحال کر دیا جائے تو کیا دنیا کی کوئی بھی بیرونی طاقت کبھی ریاست کے اندرونی معاملات میں دراڑ ڈال سکے گی؟